جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے، جن کو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، ان میں سے تو 9-10 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہیں یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہے، جن کو ویزے نہیں ملتے، وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں ناجائز طریقے سے پہنچا دیں وہاں۔ جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے، سب ناجائز تھے، یعنی سب الیگل تھے، ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا، ان سب نے پیسے دیے تھے، جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پہنچوا دیں گے۔ یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کی کئیوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتا ہے باہر، کے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے۔ وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جدھر یا تو جنگیں چل رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، وہ اس ملک کو چھوڑ کے نکلتے ہیں۔ جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے۔ جس طرح سیریا کے اندر جنگ چلی تھی، شام کے اندر، ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا لیبیا کے اندر سول وار ہوئی جب، تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا۔ پاکستان کا یہ رول آف لا انڈیکس میں سے 140 ملک میں ہمارا نمبر 129 ہے، یعنی 129واں نمبر اس ملک کا ہے جدھر سب سے کم انصاف ہے۔ میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں۔ ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا، ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم۔ تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا۔ میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کو کمزور ہو گیا ہوں، میں کو گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر، مجھے اکیلا کیا ہوا ہے، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اب سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں، مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لے، میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں۔ میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کس قانون کے تحت؟ عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا، کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں، اور وہ یہاں سے باہر نکلے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو۔ سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے۔ تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے، کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے، ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے، کسی کی جرت نہ ہو۔ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا، ذرا ادھر آئے نا، آپ جیل میں جائیں گے۔ اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں۔ یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ۔ جو انسانوں کو غلام بناتا ہے اللہ
نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں، ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں، میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے۔ جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میرا تو ملک یہ ہے، میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں، میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، ادھر میرا جینا مرنا ہے، کسی صورت نہ جانا ہے، نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو۔ میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا، میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا۔ میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا۔ میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ کل میں جا رہا ہوں، کوئی 19 میری بیلز ہیں، ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا، حالانکہ کیس ہے، بوگس کیسز ہیں سارے، لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کہ جی بیل کینسل کر دیا، جیل میں چلا جاؤں گا، اس کے لیے بھی تیار ہوں، تیاری کر کے جاؤں گا۔ پاکستانیوں سن لو میری بات، آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر۔ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی۔ آپ نے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری، کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا، کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا۔ ہم ان سے لڑنے نہیں آئے، ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے، لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج۔ آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے۔ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے، اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا، اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں، اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔